ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا کھانے، ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا کھانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی حرام نہیں ہے، بے شک سنت ہے۔ لیکن اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے مسلمانوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت سنت ہے، فرض نہیں ہے، اس پر عمل کرنا کوئی زیادہ لازم نہیں ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کسی حکم کا درجہ، ایک ہے کسی حکم کا، کسی عمل کا حکم، درجہ اور حکم بولنے بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آپ کو حکم دے دیا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں اور آپ یہ ہلکا سمجھ کر کہہ دیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو آپ ذرا اسے اندازہ کر لیجیے کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے اس سے ہمیشہ کے لیے اپنی ذات کو سجدہ کرنے کی توفیق بھی اللہ نے اسے چھین لی ہے کہ جاؤ، اگر تمہارا حکم نہیں کرتے نکل جاؤ۔ اس نے تکبر کے سے انکار کیا۔ ادھر اس شخص نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے بھی یہی ہے مامن عوج الکبر کہ اس نے تکبر کے سے انکار کیا۔ آپ نے دعا دی، فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ میں آپ سب سے بہت اہم بات اس کا یہ ہماری سب کی عادت بن چکی ہے کہ نماز کے انکار کو تو بہرحال ڈر لگتا ہے، اور سنت کا انکار اس میں کیا بات ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں۔ آپ غور کیجیے نا، ایک آدمی نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے سے انکار نہیں کیا کہ نہیں جی میں تو بائیں سے ہی کھاؤں گا، یہ نہیں کہا اس نے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ معذور ہوں، دائیں ہاتھ سے میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں۔ اور یہ اس نے عذر اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ٹوکنے والے کو اور متوجہ کرنے والے کو خاموش کر سکے۔ یہ عام عادت ہے لوگوں کی کہ جب انہیں کسی سنت کی طرف یا کسی عمل خیر کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں۔ اس نے عذر پیش کیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا ہے، حالانکہ اس کا یہ عذر جھوٹا عذر تھا، اس کا دائیں ہاتھ بالکل درست تھا، لیکن آپ نے دعا دی اور فرمایا اللہ کے طرح ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ اس دن کے اس وقت کے بعد سے اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف اٹھا نہیں، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر ابلیس کی کمر شل ہو گئی اللہ کو سجدہ کرنے سے، اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا سارے کاموں سے۔ اس لیے میں کہہ رہا چاہتا ہوں پہلی بنیادی بات کہ پورا دین زندگی میں پورا دین زندگی میں اس لیے کہ اتباع سنت کے بغیر مسلمان کا اسلام کامل نہیں ہوتا۔ اتباع سنت کے بغیر مسلمان کا اسلام کامل نہیں ہوتا۔ وہ تو دوسری قوموں میں بھی عبادات کے کچھ آثار پائے جاتے ہیں، غیر مسلم روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں حج ہوا کرتا تھا، زمانہ جاہلیت میں حج ہوا کرتا تھا، بڑے اہتمام سے ہوتا تھا، لیکن اسلام کا تعارف، اسلام کا حسن وہ صرف اور صرف اتباع سنت میں ہے، اور لوگ معمولی سمجھ کر انکار کر دیتے۔ بغداد کی سب سے بڑی عدالت کے جج قاضی بن یوسف، وزیر بغداد کا وزیر سے تعلق، قاضی صاحب کو بہت محبت، بہت دوستی آپس میں، دعوت کی وزیر کی، وہ آیا کھانے کے لیے، اس نے پوچھ لیا قاضی صاحب سے کھانے کے لیے، قاضی صاحب نے حدیث پڑھی اور یہ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، میں نے آپ کے لیے کھانے میں لوکی تیار کروائی ہے۔ اس جو ہے وزیر نے یہ کہہ دیا کہ مجھے لوکی پسند نہیں،
اس کا کہنا تھا مجھے لوگ پسند نہیں. فرمایا کوئی ہے تو کیا بات ہے کہ یہ آدمی واجب القتل ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ خود تلوار نکال کے قتل کے اس کو قتل کر دیا جائے. یہ آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے مجھے لوکی پسند نہیں. لوکی جس کا کھانا واجب نہیں ہے، داڑھی جس کا رکھنا واجب ہے، ایک سنت عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے پسند نہیں. اور میں تلوار نکالی اس کے قتل کے لیے. لوگ آئے کیا بات ہے کہ اس نے یہ کہا مجھے لوگ پسند نہیں ہے، یہ آدمی مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا. بولے بغداد میں قرآن نہیں کیا ہے، کیا بات ہے. یہی بات یہ ہے کہ اس نے سنت کو ہلکا سمجھ کر اور سنت سے بےرغبتی ظاہر کی ہے. سنت سے بےرغبتی ظاہر آج بات لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی یہ سنتا تھا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں لوگ کی پسند نہیں ہے، وہ کہتے تھے تو اس کو قتل کر دو. بتا کہ سنت سے محبت نہیں قتل. اس پر آ کر جان بچی وزیر کی کہ یہ دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اپنے اسلام کی تجدید کر لے تو جان بچ جائے گی، ورنہ جان بچ نہیں. ایک زمانہ ہوا تھا، میں آج کر رہا ہوں زندگی میں پورا دن رہا. زندگی میں پورا دن مولانا صاحب فرماتے تھے میرے کام کا مقصد یہ احیاء سنت ہے. میرے کام کا مقصد احیاء سنت، اس لیے کہ ہر قوم کا تعارف اس قوم کے حلیے سے ہے. یہ فوج کا آدمی ہے، یہ پولیس کا آدمی ہے، یہ فلاں شعبے کا آدمی ہے، اس کا تعارف اس کے لباس سے ہے. ہر پھل کپ کی پہچان اس کے سرکے سے ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے اسلام کو سنت کے ذریعے ظاہر کرو. اپنے اسلام کو سنت کے ذریعے ظاہر کرو اور کہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان قوم میں سے ہوں، بلکہ میرا حلیہ بتا کہ میں مسلمان ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی نشانی یہ ہے، قیامت کے قریب آنے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی جو سلام کرے گا وہ جان پہچان والوں کو سلام کرے گا. پہلے پوچھے گا آپ کون ہے تو سلام کرے گا. اس کا مطلب سب نے یہ لکھ دیا شدہ نے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے چچا کو، تایا کو، بھائی کو، بھتیجے کو، رشتے داروں کو سلام کرے گا اور جن کو پہچانتے ہیں اس کو ان کو سلامی نہیں کرے گا. التسلیم المعرفہ من اشراط الساعہ، یہ حدیث ہے کہ سلام کرنا جان پہچان والوں کو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم اور بلیغ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سر سے لے کر پیر تک سنتوں سے اتنا ننگا ہو جائے گا اور غیر مسلموں کا لباس ان کی شکل ایسی بنا لے گا کہ اس کو سلام کرنے کے لیے پہچاننا پڑے گا. پہلے نام پوچھ کر کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے. جب وہ کہے گا میں نے عبد الرحمن علیہ السلام کیا جائے گا، ورنہ اس سے پہلا سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو کافر کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں. میرے اس ساری نقل و حرکت کا، اس ساری محنت کا اصل مقصد یہی ہے اپنے آپ کو، اس کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا. تبدیلی مقصود ہے کہ مسلمان بن کر رہے. اور یہ ماحول کا یا سنت کے خلاف کسی قانون کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتا، خدا کی قسم وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اپنے طریقے کا داعی نہیں. اگر طریقے کا داعی ہوتا تو پھر یہ اپنے طریقے سے ماحول سے متاثر ہوتا، نہ یہ کسی قانون کی وجہ سے کام اپنی نبی کی سنت یا اپنے نبی کا حکم چھوڑنے والا نہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان نے دعوت چھوڑ کر اپنے آپ کو باطل کا مدعو بنا لیا ہے. اس لیے کہ اس میں دو رائے نہیں ہے، یا مسلمان داعی بن کر رہے گا یا مدعو